اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے ہم لوگ 121 سے لے کر 132 تک، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وا اور اذ جب، غدوتا تو صبح کو نکلا، تو کہاں سے آیا؟ تا زبر اینڈ پہ جب آتی ہے نا تو اس کا مطلب تیرا، تم، یہ آ جاتا ہے ساتھ، تو تم صبح کو نکلے، من سے، اہلی کا اپنے گھر والوں، تبوئو بٹھانے لگے آپ یا متعین کرنا، المؤمنین ایمان والوں کو، مقاعدہ، مقاعد کہتے ہیں جیسے مورچہ لگانا، تو مورچے لگانا، ٹھکانہ بنانا، تو مورچوں پر یا ٹھکانوں پر، للقتال لڑائی کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سنتا، علیم خوب جانتا ہے۔ آیا 122، از جب، ہمت ارادہ کیا، طائفتانی دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، دو کہاں سے آیا پچھلے میں؟ طائفتانی میں الف نون اینڈ پہ جو ہے نا یہ ڈوئل کے لیے آتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کے ٹرانسلیشن میں ساتھ لکھیں گے دو جماعتیں، منکم تم میں سے، ان یہ کہ، تفشلا جی چھوڑ دیں، ہمت ہار دیں، نامردی کرنا، جیسے بزدلی کرنا، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وا اور اللہ، اللہ، ولیہما ولی مددگار، ہما ان کا، وا اور اللہ اوپر، اللہ اللہ ہی، فلیتوکل پس بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فا ہے تو معنی ہوں گے پس، لیکن اس کے بعد جو لام آتا ہے اور لام کے اوپر سکون ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن میں معنی کرتے ہیں چاہیے کے معنی آ جاتے ہیں، تو یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے کہ پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں، المؤمنون ایمان والے۔ آیا 123، وا اور لقد، لقد کے معنی ہوتے ہیں البتہ، تحقیق، بہت سی جگہ قرآن میں آتا ہے تو اس کو بھی آپ یاد کر لیں، ایسے ہی اس کا معنی آئے گا ہمیشہ۔ نصرکم، نصرہ مدد کو کہتے ہیں، تو مدد کر چکا، کیونکہ جب بھی کسی ورب کے اوپر آپ دیکھیں کہ تینوں لیٹرز پہ زبر ہوگی تو وہ پاسٹ ٹینس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، تو نصرہ مدد ہو چکی یا مدد کر چکا، کم تمہاری، اللہ اللہ، ببدرن جنگ بدر میں، وا اور انتم تم، اذلتن کمزور تھے یا بے سر و سامان تھے، فاتقو پس ڈرو، اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر کرو۔ آیا 124، اذ جب، تقولو تو کہنے لگا، للمومنین مومنوں سے، الن کیا نہیں، یکفی یکم یہ ہوتا ہے کفا سے، جیسے کافی ہونا، تو کیا نہیں کافی تم کو، ان یہ کہ، یمدکم وہ مدد کرے، کم ہینڈ پہ تمہاری، ربکم رب تمہارا، بثلاثتی ساتھ، تین یا تھری جو کاؤنٹنگ کا تھری ہے وہ، آلافن ہزار، تھاؤزینڈ، من سے، الملائکتی فرشتے، منزلین اتارے ہوئے یا نازل کر کے۔ آیا 125، بلا کیوں نہیں، ان اگر، تصبرو تم صبر کرو،
وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، اور یأتوکم وہ حملہ کریں یا آئیں تم پر، من سے فورہم جوش اپنے، ھذا یہ یمددکم تمہاری مدد کرے گا، ربکم رب تمہارا، بخمساتی ساتھ 5,000 ہزار، من سے الملائکتی فرشتوں، مسومین نشان لگے ہوئے۔ آیا نمبر 126 اور ما نہیں، جعلہ بنایا اس کو، اللہ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، لاکم لیے تمہارے، ولتطمئن اور تاکہ سکون حاصل کرو، تسلی یا سکون اطمینان سے ہے، بیسیکلی ہم اطمینان کہتے ہیں نا، دل کو اطمینان جب ہو جاتا ہے، تاکہ اطمینان حاصل ہو، قلوبکم دلوں کو تمہارے، بھی ساتھ اس کے، اور ما نہیں، النصر نصر مدد کو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا مدد کو کہتے ہیں، اور نہیں مدد، الا مگر، من سے، اندی پاس، اللہ کے، العزیزی غالب، الحکیم حکمت والا۔ آیا 127 لیقطع لام ہے شروع میں تو کہیں گے اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے تاکہ ہلاک کر دے، قطع کر دینا، تو اس کو کٹ کر دینا، کٹ آف کر دینا، طرفن ایک جماعت کو، من سے الذین ان لوگوں جنہوں نے کفروا کفر کیا، او یا یکبتہم انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا پس ہو جائیں یا لوٹ جائیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خائبین ناکام۔ آیا 128 لیسا نہیں ہے، لکا لیے تمہارے، من سے الامری اس کام، شیئن کچھ، اختیار، او یا یتوبہ توبہ قبول کرے یا مہربانی کرے، علیہم ان پر، او یا یعذبہم عذاب دے ان کو، فإنہم کہ وہ، ظالمون ظالم لوگ ہیں۔ آیا 129 وَلِلَّهِ اور لیے اللہ کے، ما جو کچھ، فی میں، السماواتی آسمانوں، اور ما جو کچھ، فی میں، الارض زمین میں، یغفر وہ بخش دے گا، لمن جس کو، یشاء وہ چاہے، ویعذب اور وہ عذاب دے، من جس کو، یشاء وہ چاہے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ آیا 130 یا ایہا الذین اے لوگوں جو، آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تأکلو کھاؤ، الربا ربا سود کو کہتے ہیں، اضعافاً دگنا، مضاعفتاً چگنا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پا جاؤ۔ آیا 131 واتقوا اور بچتے رہو، النار آگ سے، التی وہ جو، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ 132 وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم تاکہ تم، ترحمون رحم کیے جاؤ۔ چلیں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر
121۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پہ بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے اب اس آیت سے آیا نمبر 121 سے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے یہ جنگ احد کے بارے میں ہے۔ اب اس سے آگے کی جو آیات ہیں 60 آیات ہیں وہ ساری اسی بارے میں ہیں، تو کچھ آیات اس میں جنگ بدر کے بارے میں بھی ہیں لیکن مینلی جنگ احد کے بارے میں ہیں۔ تو جنگ احد کے متعلق جو یہ اب آیات ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہم اس کو بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ انہوں نے ہجرت کی تو اس کے بعد سب سے پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ جنگ بدر تھی، اور وہ کب ہوئی تھی؟ وہ رمضان میں ہوئی تھی، رمضان 2 ہجری میں۔ اور اس جنگ میں قریش جو تھے ان کو بہت ہی عبرتناک سزا ہوئی تھی، ان کو شکست ملی تھی جو مشرکین مکہ تھے، تو ایسے کہہ لیں کہ بہت برے طریقے سے ہارے تھے وہ۔ ان کے 70 بہت بڑے جو لیڈرز تھے، ان کے ایلیٹ کلاس کے لوگ، وہ اس میں مارے گئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ 70 کے قریب ہی جو تھے وہ قیدی بنائے گئے تھے، اور یہ واقعہ جو تھا ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی ان لوگوں کے لیے، اور یہ ان کی ایگو کے اوپر بھی بہت ہیوی تھا کہ وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ مسلمانوں نے ہمیں شکست دے دی ہے، اور وہ غصے میں بس ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کریں، کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں، تو غصے میں اپنے وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، اور نفرت بھی تھی کہ بڑھتی چلی گئی تھی، اس سے اور زیادہ نفرت ان کے دل میں آ گئی تھی، اور اب ان کے دل میں ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی چیز ان کے دل میں تھی، ریونج، کہ اب ہم نے ان سے انتقام لینا ہے، مسلمانوں سے ہم نے بدلہ لینا ہے ان سے اپنا۔ تو پھر انہوں نے پورے 1 سال کے بعد شوال 3 ہجری میں اپنا ساز و سامان تیار کیا اور اس کے ساتھ میدان جنگ میں اترے، جو میدان تھا اس میں اترے اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئے۔ انہیں یہ تھا کہ مسلمانوں پہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے۔ تو جنگ احد جو تھی یہ ہفتے کے دن ہوئی تھی، 12 شوال 3 ہجری کو، اور اس موقع پر ان کی تعداد جو تھی، جو کافر لوگ تھے، جب وہ اپنی تیاری کے ساتھ جو آئے تھے تو ان کے 3000 لوگ ان کے ساتھ تھے، 1000 کیملز تھے ان کے پاس، اور 50,000 دینار تھے ان کے پاس، جو انہوں نے اس مقصد کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا کیا کہ انہوں نے 2 پوئٹس جو تھے، جو شعراء ہوتے ہیں، شعر کہتے ہیں نا، پوٹری کرتے ہیں، تو ایسے 2 لوگ جو تھے انہوں نے ان کو ہائر کیا، جو دوران جنگ ان کو اشعار سنائیں گے اس طرح کے، تاکہ وہ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ کبھی سانگز بھی ہوتے ہیں مختلف کلچرز میں یا مختلف ٹائم پیریڈز میں، تو عرب کلچر میں کیا ہوتا تھا کہ اس ٹائم میں لوگ اشعار کو بہت پسند کرتے تھے، تو وہ اس کے ذریعے زیادہ انٹرٹینمنٹ ان کی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے اسی لیے شعراء کو پک کیا کہ یہ وہاں جا کر شعر پڑھیں گے ہمارے لیے، جن سے آپ کو اور بوسٹ ملے گا، تو جنگ میں ایک حوصلہ ملے گا کہ ہمیں لڑنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، تو یہ بھی انہوں نے کیا ساتھ۔ اور اس وقت کے دور میں آپ اس کو ایسے ہی کہہ لیں کہ ایک جنگی جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا سب سے بیسٹ طریقہ جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ شعر و شاعری کے ذریعے یہ کام کیا کرتے تھے، جو کام آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کرتا ہے، یا ویسے ہی جو نیوز وغیرہ ہوتی ہیں کس طرح سے ایک طرح سے بتاتی ہیں چیزوں کو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ارد گرد، تو اس وقت جو ان کو جوش دینے کا یہی طریقہ تھا کہ آپ اس طرح سے کریں۔ انہوں نے پھر کیا کیا، کفار نے مدینہ کے قریب پہنچ کر ڈیرا ڈال لیا، وہاں پہ سیٹل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا
کہ وہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ کوئی اہم کام ہوتا تھا تو اس میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ ضرور کرتے تھے، اور یہ بہت اچھی ہیبٹ ہے یہ۔ تو انہوں نے جب اپنے سارے صحابہ سے مشورہ کیا تو اس میں 3 طرح کے گروپس بن گئے۔ ایک تو گروپ تھے جو لوگ کہہ لیں آپ کے جس میں بڑے انرجیٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یوتھ ہوتی ہے، ینگ لوگ تھے اس میں زیادہ۔ وہ گروپ کہنے لگا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر ہمیں باہر جا کے ان سے لڑنا چاہیے۔ ایک گروپ جو تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہمیں مدینہ سٹی کے اندر رہتے ہوئے ہی لڑنا چاہیے۔ تھرڈ گروپ ایسا تھا جو بالکل سائلنٹ تھا، وہ نہ اس میں تھے نہ اس میں تھے، انہوں نے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ 3 جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیسکلی 2 آپ کہہ لیں کہ جو ان کو مشورے ملے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بھی جو ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑنا چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، تو پھر انہوں نے اسی چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ پھر اپنے گھر گئے، اور گھر جا کر جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ آلریڈی جنگ کا لباس پہن کر آئے تھے۔ اب جب آپ باہر نکلے تو جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے وہ تقریباً 1000 کے قریب تھے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ جنگ احد میں جو مشرکین تھے وہ 3000 لوگوں کے ساتھ آئے تھے، تو یعنی کہ 3 ٹائمز مور تھے وہ، تو ان کے 1000 آدمی تھے صرف۔ اور جب باہر نکلے تو عبداللہ بن ابی ان کے ساتھ تھا، وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، مسلمانوں کو شو کرتا تھا آپ کے ساتھ ہوں، اندر وہ مسلمانوں سے بہت خار کھاتا تھا، نفرت کرتا تھا۔ تو جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے تو اس نے اپنے 300 کے قریب لوگ جو اس کے تھے ان کو لے کر الگ ہو گیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ اس کی ریزن یہ کہ میں نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم سٹی کے اندر رہ کر لڑیں گے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، تو پھر ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ کہہ کر وہ اپنے لوگ لے کر وہاں سے نکل گیا۔ اب کیا رہ گیا باقی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 700 کے قریب لوگ رہ گئے۔ آلریڈی وہ 1000 تھے، کم تھے، لیکن اب مزید اور کم ہو گئے۔ جب یہ انہوں نے ہوتے دیکھا تو کچھ گروپس ایسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں، انصار کے 2 گروپ ایسے تھے کہ انہوں نے بھی ہمت ہار دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم صرف اتنے سے ہی لوگ ہیں اور اس میں سے بھی 300 نکل گئے تو ہمارا کیا بنے گا، تو وہ لوگ بھی ایک دم سے جیسے انہوں نے ہمت چھوڑ دی اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کیونکہ وہ مومن تھے، سچے مومن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا۔ اور یہ کون سے گروپ تھے؟ 2 گروپ، یہ انصار کے 2 قبیلے تھے، ایک بنو حارثہ اور ایک بنو سلمہ، یہ 2 گروپس تھے۔ اب اس کے اندر ہم تھوڑی سی ورڈز کی دیکھ لیتے ہیں۔ غدوتا جو ورڈ یہاں پر آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح سویرے نکلنا، اور وہ بھی تا زبر اینڈ پہ ہے تو اس کا مطلب کہ آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے نکلے۔ غدا ہوتا ہے صبح کو جانا، اور اس سے مراد وہ ٹائم بھی ہوتا ہے جیسے فجر اور سورج نکلنے کے جو درمیان کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس کو بھی غدا کہتے ہیں، یعنی کہ فجر کی اذان جب ہوتی ہے اس سے لے کے شروق تک کا ٹائم، جو سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سارا ٹائم اس کے اندر آتا ہے۔ تبویو کہتے ہیں کسی جگہ کو ہموار کرنا، جگہ کا درست کرنا، ٹھکانہ بنانا، مناسب جگہ دینا، متعین کرنا۔ اور مقاعد مورچے کی جگہ، مورچہ لگانا کسی جگہ پہ، گھات لگانے کی جگہ۔ للقتال، اور قتال جنگ کے لیے آتا ہے، جنگ کے لیے کہتے ہیں لڑنا کسی کے ساتھ۔ تو اب اس آیت میں عمل کی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کچھ اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی جب آپ کام کریں تو کوشش کریں کہ اس کام کو صبح کے وقت کریں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے، کوئی اور امپورٹنٹ کام کرنا ہے تو اس کو ارلی مارننگ کرنے کی کوشش کریں،
کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہاں پہ دیکھا کہ وہ صبح صبح نکلے، صبح سویرے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ تو جو بھی کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دن میں برکت ہو، اس کی چیزوں میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ صبح کے ٹائم کو ضائع نہ کرے۔ خاص طور پہ یہ صبح جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کے بعد شروق تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ ٹائم۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اس کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اٹھے۔ یہ کوشش یہ کریں کہ نماز کے بعد آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، اپنے اذکار کریں، تھوڑا صبح کے وقت قرآن پڑھیں، یہاں تک کہ سن رائز کا ٹائم ہو جائے۔ تو جیسے ہی شروق ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ 15 منٹ ویٹ کریں، اس میں آپ اپنا قرآن پڑھیں، اپنی تسبیحات کریں، اور پھر آپ جو نماز ضحیٰ ہوتی ہے وہ آپ پڑھیں، جس کو ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں، اشراق کی نماز کہتے ہیں، جبکہ عربک میں اس کو ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں۔ تو وہ نماز آپ پڑھ کے اس کے بعد بے شک آپ سو جائیں۔ یہ کرنے سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی وہ جو برکات ہیں اس دن کی وہ آپ کو ملیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی ضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس بندے کے پورے کاموں کا بیڑا اپنے سر اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کہ کس طرح آپ کے کام ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بعض اوقات ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کام میرا ٹائم نہیں ملتا، بالکل بس بہت بیزی ہیں، سمجھ نہیں آتی کیسے کریں، ادھر دن نکلتا ہے ادھر ختم ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ یہ کریں کہ پھر اس کے بعد آپ شروع کریں اس طرح سے کہ ضحیٰ کی نماز شروع کر دے پڑھنا، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی آپ کے ایک تو دن میں برکت بھی پڑتی ہے، اور دوسرا آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ کس طرح پورے کرا دے گا غائب سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد بارے میں اور کیا آتا ہے ضحیٰ کی نماز کے بارے میں کہ اس کو پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے پورے باڈی کے جتنے جوائنٹس ہیں ان کا صدقہ ادا کر دیا آپ نے۔ تو جیسے ہم ہر چیز کا صدقہ دیتے ہیں نا، تو وہ چیز آپ کی ایک طرح سے سیکیور ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو جوائنٹس کا بھی پرابلم ہے، جوڑوں کا درد ہے، کچھ ہے، تو اس کے لیے بھی اگر آپ ضحیٰ کی نماز پڑھنی شروع کر دیں تو وہ ایسے ہی کہ آپ نے اپنے جوڑوں کا صدقہ دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کی بیماریوں سے بھی بچائیں گے۔ پھر ہمیں اس کے بعد اور جو پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ کو سب کی خبر ہے کہ آپ کس نیت سے نکلے ہیں، کس کے لیے نکلے ہیں۔ ہم بعض اوقات اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو بتائیں تو صحیح کہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، یا کس نے کیا ہے یہ کام۔ یہ سوچنے کی بجائے سوچنا یہ چاہیے کہ جب آپ یہ کام بظاہر آپ کسی بندے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نیت تو آپ کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا، کہ میں اگر کسی کی مدد بھی کر رہی ہوں تو میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اس بندے کی خاطر نہیں کر رہی۔ کیونکہ اگر آپ بندے کی خاطر کریں گے تو پھر آگے اجر نہیں ملے گا، لیکن آپ اس لیے کریں گے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پھر جب آپ اس کام کو کریں گے تو آپ کو اجر بھی ملے گا۔ تو جب یہ کام آپ یہ نیت کر کے کرتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر کیا آپ کو اللہ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اس کے لیے ڈرمز پہ بتانا پڑے گا، اسپیکرز پہ بتانا پڑے گا؟ نہیں، اللہ کو تو خبر ہے آپ کی، اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نوز، تو آپ بس اس کو چپ کر کے کریں اور بتائیں نہ اس چیز کو کسی کے اوپر۔ بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جب آپ بتا کے کرتے ہیں احسان ہو جاتا ہے، اور احسان کے ساتھ آپ کی نیکی کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی کے لیے کریں تو اس کو ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ کر رہے ہیں، چھپا کے کریں، جتنا چھپا کے کر سکتے ہیں۔ کسی کو تحفے تحائف بھی دے رہے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ سب کو دکھا کر نہ دیں۔ گیدرنگ میں ہماری ایک ہیبٹ ہوتی ہے کہ ہم پورے گروپ میں دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے میں نے اس کو یہ دیا ہے، اس کو اکیلے میں دے دیں، کیونکہ جتنا چھپا کے دیں گے اتنی وہ نیکی آپ کی پریزرو ہو جائے گی۔ اور ہمیں بہت ایک امپورٹنٹ چیز اس آیت سے پتہ چلتی ہے، مشورہ کرنا،
کہ جب بھی کوئی اہم کام ہو تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا تھا، ہمیں بھی اسی طرح مشورہ کرنا چاہیے، بڑوں سے پوچھ لینا چاہیے، کوئی ایسے لوگوں سے جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ ہر مشورے پہ عمل بھی کریں گے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ براڈ ہوتی ہے، آپ کو ایک آئیڈیاز بھی ملتے ہیں۔ سم ٹائم انسان کے دماغ میں وہ چیز نہیں آتی جو آپ کو کوئی دوسرا بتا دیتا ہے، تو یہ کہ آپ مشورہ لیں اور اس کے بعد پھر آپ استخارہ کریں اور پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، کریں جو بھی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کرائیں گے۔ کیونکہ جب ہم استخارہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ وہ آپ چیز آپ کنٹینیو کریں جو آپ نے کرنی ہے، اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا تو کام ہوتا چلا جائے گا، اور اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو کسی نہ کسی ذریعے سے روک دیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کام کو کرنے کا۔ پھر اور ہمیں یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ جو بھی کوئی کام کریں تو ایک آرگنائزڈ مینر میں کریں، ہیپ ہیزرڈ چیزیں مت کریں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ انہوں نے مورچے پہ مومنوں کو جا کے متعین کیا، ان کو آرگنائز کیا، انہوں نے سیٹنگ کی تھی کہ کون سے لوگ، کون سا گروپ جو ہے وہ کہاں بیٹھے گا، کون سا پہاڑ کے اوپر بیٹھے گا، کون سا پہاڑ کے پیچھے بیٹھے گا۔ جیسے اس زمانے میں تو گنز تو نہیں ہوتی تھی، لوگوں کے پاس ایروز ہوتے تھے، تو ایروز کے لیے بھی پھر وہ آپ کو پراپر لوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ پہ ان کو بٹھائیں کہ جہاں سے ان کو پورا ویو آتا رہے، تو اس کے لیے پوری پلاننگ چاہیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہیپ ہیزرڈ طور پہ لوگوں کو نہیں وہاں پہ بھیج دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو پورے پلان کیا تھا کہ کون سا گروپ کہاں بیٹھے گا، اور اسی طرح یہ کہ سب لوگوں کو ان کے رولز بھی بتائیں، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو درمیان میں بس چلیں جائیں ہم جنگ کریں گے جا کے، ہر ایک کو بتائیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو اس کی ڈیوٹی بتائیں کہ یہ والا گروپ جو ہے آپ نے پیچھے سے جو ہے سارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے پیچھے سے دیکھنا ہے، واچ کرنا ہے کوئی اٹیک نہ کر دے، اور ایک گروپ کو آپ جیسے کہیں گے کہ آپ فرنٹ پہ ہوں گے، ایک گروپ جو ہوگا وہ بیک اپ ہوگا، تو ہر ایک بندے کو اپنا اپنا رول پتہ ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ مینجمنٹ جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ آپ کے گھروں میں بھی آپ دیکھ لیں، صرف باہر ہی نہیں، گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ہر چیز کو آرگنائز کر کے رکھتے ہیں تو یو فیل گڈ، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، جبکہ اس کی بنسبت آپ کے گھر میں ایک طوفان برپا ہے، کلازٹ کھول لیں تو چیزیں لٹک لٹک کے نیچے گر رہی ہیں، کوئی چیز آپ کو ٹائم پہ ملتی نہیں، تو پھر انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ نے ہر چیز کو اپنے ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے تو آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے فوری آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کو آپ نے کہاں پہ دیکھنا ہے، تو اس کو پارٹ آف لائف بنا لیں اپنی۔ نیکسٹ آیا 122، اس میں اب بتایا جا رہا ہے وہی بات جو ہم نے پچھلی آیت میں دیکھی، جو دو گروہوں کی بات ہو رہی تھی، اب ان کے بارے میں مزید بات کی جا رہی ہے کہ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد میں موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پر بولا ہے، ہم کہتے ہیں ارادے کو، اور ارادہ جو ہوتا ہے نا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے دل میں خیال آتا ہے، صرف ایک دل میں خیال آ گیا کہ اچھا میں یہ کروں، مجھے ایسے کرنا چاہیے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اس ارادے کو ایکسیکیوٹ کر لیتے ہیں، جو چیز آپ نے سوچی پھر آپ اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو گروپ تھے، دو گروپس، انہوں نے یہ فرسٹ والا ان کے دل میں آیا تھا جو صرف ایک خیال تھا، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، صرف ایک خیال ان کے دل میں آیا تھا کہ وہ تھوڑا سا ڈر گئے تھے۔ آپ کہنے کہ تھوڑے سا بندہ تھوڑی دیر کے لیے بزدل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور لوگ تو بہت کم ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ خیال ہی صرف آیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ مومن تھے، اور مومنوں کو اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے، تو پھر اگر وہ مومن تھے تو پھر ان کے دل میں ایسا خیال کیوں آیا؟ منافقوں کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے ساتھ جو آپ کو میں نے عبداللہ بن ابی کا بتایا تھا کہ وہ اپنے 300 لوگ لے کے سیپریٹ ہو گیا، تو جب وہ علیحدہ ہوا تو اس کی دیکھا دیکھی
باقی لوگ جو تھے ان کے دل میں بھی یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ ہم بھی نکل جائیں، ہم بھی ایسے کر لیں جیسے یہ نکلے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، جب ایک بندہ بھی نکلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی شیئر ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال آپ اسی طرح ہی لیں کہ کلاس میں دیکھ لیں، جب آپ کی کوئی بھی کلاسز ہوتی ہیں، یہ میں اسکول کالجز کی کلاسز کی بات نہیں کر رہی، وہاں سے تو لوگ نہیں نکلتے۔ کالجز اسکولز میں تو ماشاءاللہ ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہاں پہ تو جو جاتا ہے تو وہ تو جائے ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی کو اللہ کے لیے بلائیں، قرآن کی کلاسز کے لیے بلائیں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں، سم ٹائم کتنی پرابلمز ان کو ہوتی ہیں، اس پہ بہت زیادہ کمپلین بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ان کو پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اس پہ ان کا اتنا دل لگتا نہیں، کیونکہ شیطان ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ۔ اب دنیاوی کلاس میں شیطان نے کیا کرنا ہے، وہ تو آپ آلریڈی تو لگے ہی ہوئے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے لیے لگتے ہیں تو ٹائم ہوتا ہے کہ جب شیطان جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب اس طرح سے آپ ایک بندہ نکلتا ہے کلاس میں سے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھی مزہ نہیں آ رہا کلاس میں، تو یہ بات کر دی اس نے، میں نے اب سننی ہی نہیں، میں نے اس کلاس میں جانا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ چلو وہ کلاس سے ایک نکلتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی اور بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے بس بارڈر لائن پہ ہی ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی شرم آ رہی ہوتی کہ کیسے اب کلاس سے ہم نکلیں جائیں، اس کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ نکل پڑتے ہیں۔ گروپس میں بھی آپ دیکھ لیں، بعض اوقات گروپ میں ایک بندہ نکلتا ہے تو اس کے پیچھے اور نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ۔ تو اس سے ہمیں بات پتہ چلتی کہ ماحول جو ہوتا ہے، جو آپ کے سراؤنڈنگ ہوتی ہیں، یہ انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اس سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، ہمیں فرق پڑ رہا ہوتا ہے ان چیزوں سے، جبکہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں پڑتا ہے۔ اور انسان دوسرے سے رنگ لیتا ہے، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح گریجولی ہم چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تفشلا، اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا، اس کے معنی ہوتے ہیں پھسلنا، سلپ ہونا، سلپ ہو جانا، بزدلی دکھانا، جیسے کم ہمت ہونا، کاورڈنس، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کہ سٹنجی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور جھوٹ جو ہے یہ منافقوں کی علامت ہے۔ تو یہ بہت آئی اوپننگ چیز ہے کہ جھوٹ جو ہے نا، اگر ہم کبھی بولتے ہیں، چاہے مذاق میں ہی بولتے ہوں، زیادہ تر ہم جھوٹ مذاق میں بولتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو، اور اس میں کافی چیزیں ہم ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں۔ ایگزیجریشن جو ہے یہ بھی جھوٹ ہے، کسی چیز کو آپ نے بڑھا چڑھا دیا، یہ بھی غلط بیانی کر دیا نا آپ نے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر اب ہم نے یہ حدیث سن لی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس کا مطلب مومن تو نہیں ہے ہم، ابھی ہمیں کافی محنت کی ضرورت ہے۔ تو جھوٹ کو نکال دیں اپنی زندگیوں سے، اور کوشش کریں کہ بس جھوٹ نہیں میں نے بولنا، کچھ بھی ہو جائے، بس چاہے میرا نقصان ہو لیکن میں نے سچ ہی بولنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اللہ ان کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پہ موجود تھا۔ تو اللہ ولی ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ دوست ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو دلوں پر، جب انسان کے دلوں پر آپ دیکھیں غم کے بادل ہوتے ہیں، کوئی آزمائش اس پر آتی ہے، انسان بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو اس وقت کون ہے جو اس کو نکال سکتا ہے اس سے؟ صرف اللہ کی ذات۔ اور اللہ ہی کی ذات ہے جو آپ کو کسی بھی آزمائش سے اگر نکال سکتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کو کسی پریشانی سے نکال سکے، صرف اللہ ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد جو ہوتی ہے یہ ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ تو جتنا ایمان کا لیول آپ کے اندر بڑھتا چلا جائے گا اتنی زیادہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور مومنوں کو تو چاہیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چاہیے یہ کہ وہ اللہ ہی پہ توکل کریں،
اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرنے چاہیے۔ اور توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل، وکیل ہم کہتے ہیں نا لائر، تو وکیل وہ بھی اسی سے ہے۔ تو توکل انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معاملے کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی پر ٹرسٹ کرنا، بھروسہ کرنا۔ جیسے ایمان ہم کہتے ہیں نا کہ جتنا ایمان ہوگا اتنی مدد آئے گی، اسی طرح جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی اس بندے کا توکل اللہ پر زیادہ ہوگا۔ تو پھر توکل، اگر ہم زندگی کے بارے میں سوچیں توکل کرنے کا تو کیا کہیں گے پھر؟ کہ توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر آپ اللہ پر چھوڑ دیں سارا کچھ، جو بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے تو آپ سوچیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ توکل اب کرنا ہے، توکل تو میں نے آج پڑھ لیا، بہت امپورٹنٹ ہے، اب جو بھی کام کرنا ہے نا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، بس اللہ ہی کرے گا، دروازے بھی کھلے ہیں، سارا کچھ کھلا ہے، بس اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ پہ توکل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا۔ ایسا نہیں کرنا، یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ پر اعتماد کریں، اپنے سارے اسباب، سورسز پہلے آپ اپنی یوز کریں، آپ اپنی جتنی اللہ نے آپ کو کیپیسٹی دی ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو اسباب اللہ نے دیے ہیں آپ وہ سارے اسباب اختیار کریں، اور پھر جو رزلٹ ہوگا وہ آپ نے اللہ پہ چھوڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ I did my best, this is all I could do، اور جو میں کر سکتی تھی میں نے کر لیا، اس سے زیادہ کہ میرے میں ہمت نہیں تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ اب آپ کے اوپر ہے، آپ جو بھی اس میں سے میرے لیے کریں، تو اس کے بعد جو بھی پھر آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے کر دیں گے۔ اب جو ہم پرندے کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر انسان کا توکل ایسا ہو جائے کہ جیسا پرندے کا ہوتا ہے، پرندے کا توکل دیکھیں اللہ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اپنے خالی پیٹ جاتا ہے، جب رات میں واپس آتا ہے تو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اس کے لیے کیا پرندہ توکل کر کے بیٹھا ہوتا ہے اپنے نیسٹ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میں بیٹھا ہوں، منہ کھول کے میرے منہ میں کھانا ڈال دیں۔ پرندہ کیا کرتا ہے؟ فلائی کرتا ہے، فلائی کرتے ہوئے جاتا ہے، سرچ کرتا ہے کہ کہاں پہ مجھے دانا مل سکتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، اور پھر جب رات میں واپس آتا ہے تو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتا ہے۔ تو آپ نے بھی، ہم نے بھی اپنی کوشش پوری کرنی ہے، ساری کوشش کر کے رزلٹ آپ نے اللہ پر چھوڑ دینا ہے، وہ پھر جو اللہ کا اذن ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آیا نمبر 123، البتہ تحقیق مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بدر میں، اس وقت جب تم کمزور تھے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اس طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو جنگ بدر کی یاد دلائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ نے تمہاری فرشتوں سے مدد کی تھی، 3000 یا پھر 5000 فرشتوں سے، اور اس وقت بھی تم کمزور تھے مگر اللہ نے مدد کی تھی۔ اب بھی اسی سے ڈرو اور شکر ادا کرو۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے اور بہت آپ آزمائش میں ہیں، بہت بڑی پریشانی ہے کہ بس آپ کو چین نہیں آ رہا، تو اس وقت اگر آپ کو کوئی ایسا حوصلہ دے آ کے کہ دیکھو کوئی بات نہیں، پریشانیاں آتی ہیں اللہ نکالے گا، پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ وقت یاد کرو جب تم وہ فلاں ایئر میں، وہ آج سے 10 سال پہلے، آج سے 5 سال پہلے، جو بھی کوئی ٹائم، تو آپ بتاتے ہیں اس کو کہ دیکھو اس وقت بھی آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش آئی تھی، تو اللہ نے تب بھی تو آپ کو نکالا تھا نا، جب وہ اس نے تب نکالا تھا تو وہ پھر اب بھی آپ کو نکال لے گا۔ تو جب یہ بات آپ دوسرے کو بتاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ دل میں حوصلہ آتا ہے، انسان کا ایک دم سے جیسے بوسٹ ملتی ہے اس کو کہ ہاں تب بھی تو دیکھو کتنی بڑی آزمائش تھی میرے پہ، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید کبھی میں اس سے نکل نہیں سکوں گی، لیکن اللہ نے مجھے نکالا، تو پھر میرا رب مجھے اب کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب بدر میں آپ تھے تو آپ کمزور بھی تھے۔ کیسے کمزور تھے؟ کیونکہ بدر جب ہوئی تھی اس وقت مسلمان ابھی مدینہ پہ ہجرت کر کے آئے تھے،
اور وہ ایک بہت منظم جماعت نہیں تھی، کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے یہ سرکل بڑھتا گیا مسلمانوں کا تو وہ ایک بڑی آرمی بن گئی ان کی، لیکن اس ٹائم پہ تو ابھی اتنے زیادہ لوگ ہی نہیں تھے۔ اور کتنے ٹوٹل لوگ تھے اس جنگ میں؟ 313 لوگ تھے، صرف 313 لوگ، اور چھوٹی سی ایک جماعت تھی، ان کے پاس پراپر چیزیں بھی نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی مدد فرمائی اور وہ جیت گئے جنگ جو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس تم، جب اللہ نے تب بھی کی تھی اللہ اب بھی کرے گا، تم نے کرنا کیا ہے، تمہارا کرنے کا کام کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، بس اللہ سے ڈرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تم میں شکر گزاری آئے گی، شکر گزار بن جاؤ گے۔ تو اس سے ہمیں بات پتہ چلتی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا امپورٹنٹ کام ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ تو ہمیں بننا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ جنگ بدر جو تھی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگ تھی، اور اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی۔ سب سے پہلی جو کامیابی مسلمانوں کو ہوئی تھی جنگ بدر کی صورت میں ہوئی تھی، اور جنگ بدر جو تھی یہ فرائیڈے کے دن ہوئی تھی، 17 رمضان 2 ہجری میں، اور صرف میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 313 لوگ تھے اس کے اندر۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو تھی مدد کی تھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقوی شکر کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے ہی نہیں ڈرتے تو پھر آپ کیسے اللہ کی نعمتوں کو بھی ریکگنائز کریں گے؟ کیسے آپ شکر ادا کریں گے جب آپ کے دل میں ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا؟ تو جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو خود ہی شکر گزاری بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اور ہمیں اور بات کیا پتہ چلتی کہ جب مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اتنا ہی بندہ شکر گزار ہوگا۔ اللہ اپنے کمزور بندوں پہ بھی مہربان ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک لیسن یہاں سے ملتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی مضبوط ہی ہو، کوئی بہت ہی امیر ہو، طاقتور بندہ ہے تو اللہ اسی کی مدد کرے گا۔ اللہ کمزوروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ انسان کو اللہ کے آگے عاجز ہونا چاہیے۔ اللہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کو شکر ادا کرتے ہیں، کسی کو تھینک یو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو ریکگنائز کر رہے ہیں جو اس نے فیور کیا آپ کے لیے۔ تو یہ عاجزی میں آ جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایروگینٹ ہوتے ہیں وہ کسی کا شکر ادا بھی نہیں کرتے۔ میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ ٹھیک ہے میں ڈیزرو کرتی ہوں، مجھے ملا ہے تو میں ڈیزرو بھی کرتی ہوں اسے۔ تو یہ کہ انسان کو اللہ کے آگے عاجزی شو کرنی چاہیے۔ اور پھر جب اللہ کی مدد آپ کے لیے آئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی آزمائش سے نکال لیں، کوئی کام آپ کا لٹکا ہوا تھا، ہو نہیں رہا تھا، اللہ نے وہ کام آپ کا پورا کرا دیا، تو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، جھک جانا ہے اللہ کے آگے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ایک ہے کہ کہتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ عزت والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، فیمس ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، اور تقویٰ ہی جو ہے جو بہترین لباس ہے ہمارے لیے۔ آیا 124، جب آپ مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے، اب یہ اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں، وہ بات بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ جب دو گروہوں نے کمزوری دکھائی، یہ بھی پھر سے وہی آیت کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے پچھلی 2 آیات میں دیکھ لیا، کہ جب ان 2 گروہوں نے کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور دوسرے مسلمانوں کی ان کو انکریج کرنے کے لیے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیج کے تمہاری مدد فرمائی؟ جیسے کہ جنگ بدر کی ریفرنس میں بتا رہے تھے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی تھی۔ تو کیا یہ انف نہیں ہے کہ جب اللہ نے تب کی تھی تو اللہ تعالیٰ اب بھی مدد کریں گے؟
آیا نمبر 125، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. کتنی دفعہ تقوی آ گیا، دیکھیں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. اور اگر دشمن تم پہ فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. مصومین کہتے ہیں نشان زدہ چیزوں کو، نشان لگے ہوئے. اب کس طرح کے نشانات تھے جو ان کے فرشتے تھے واللہ عالم، اس کا ذکر نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا. بس یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی اسپیشل ٹائپ کے فرشتے ہوں. اور فور جو ہوتا ہے، فور فوارے کا پھوٹ جانا جیسے ہوتا ہے، جوش سے پانی نکلنا، اور اسی سے فوراً بھی ہے، یعنی کہ ایٹ دا مومنٹ، اسی وقت ہو جانا کسی چیز کا. اور صبر کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. صبر ہوتا ہے اطاعت پر، کہ جو کہا گیا اس پر عمل کرو. اور تقوی ہوتا ہے حرام چیزوں سے بچنا، کہ جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ان سے رک جاؤ. تو کامیابی کے لیے صرف آپ کو ایک آؤٹر چیزیں نہیں چاہیے ہوتی، دنیاوی چیزیں انہیں کی خالی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ کے سورسز یا اسباب ہیں آپ کے، خالی وہ ہی کافی نہیں ہے. کامیابی کے لیے صبر اور تقوی بہت ضروری ہے. آیا نمبر 126، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری کا ذریعہ تمہارے لیے، ورنہ اللہ کو تعداد بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اللہ کو مدد کرنے کے لیے فرشتوں کی کوئی محتاجی ہے. یہ تو سب اللہ نے تمہیں خوش کرنے کے لیے کہا تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. مدد، فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا ہے، یعنی کہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. سارے اسباب کے باوجود بھی اصل مدد جو ہوتی ہے نا، وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. سارے لوگ دنیا کے مل کر کسی کی مدد کا ارادہ کریں، کسی کو نفع پہنچانے کا ارادہ کریں تو وہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور اسی طرح سارے لوگ مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اس وقت تک آپ کا نقصان نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اس بارے میں. تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہوا چلا دی، ہوا، اور اس کا جو ڈائریکشن تھی وہ اس طرح سے کر دی کہ جو کفار کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے یا جہاں کفار کے سولجرز تھے ان کے، تو یہ جب ہوا چلنی شروع ہوئی ان کی ڈائریکشن میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا سعودی عرب، یہ جو مکہ اور یہ ساری جگہیں جو ہیں یہ ڈیزرٹ ہیں، تو وہاں پہ سینڈ ہوتی ہے. تو ساری سینڈ جو تھی وہ ہوا کی وجہ سے اڑ کے ان کے چہروں پہ پڑنی شروع ہو گئی، اور وہ اتنی زیادہ ان کے اوپر آنی شروع ہو گئی کہ ان کو ایک عذاب میں وہ لوگ پڑ گئے. بہت تکلیف دہ چیز تھی ان کے لیے کہ اب سامنے سے آپ کے ریت اڑ اڑ کے آ رہی، آنکھوں میں پڑ رہی ہے، تو اٹس ویری انکمفرٹیبل. تو ایک تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کی، اور دوسری چیز کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی. بارش سے ایک تو مسلمانوں کو پانی مل گیا وہاں پر، اور دوسری یہ کہ کفار جو تھے یہ نیچے تھے جبکہ مسلمان جو تھے یہ اوپر تھے. تو بارش بہہ کر نیچے گئی اور نیچے جا کے وہ کیچڑ بن گیا، پھسلن بن گئی، کیچڑ بن گیا، پڈل سا بن گیا وہاں پہ، جس کی وجہ سے جو کفار تھے ان کے لیے موومنٹ جو تھی بہت مشکل ہو گئی. تھرڈ چیز اللہ تعالیٰ نے جو کی تھی کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر فرشتے بھیج دیے تھے ڈائریکٹ. اور فورتھ پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ کفار کو مسلمان دگنے نظر آنے لگ گئے. اب جیسے کہ وہ 313 تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ جیسے یہ تو ڈبل ہیں، اس سے زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو آپٹک ایلوژن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب اتنے وہ تھے تو نہیں، لیکن ان کو ایسے لگا کہ یہ تو بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے دل میں رعب آ گیا،
اور خوف بھی آ گیا. تو ایک طرح سے ڈر گئے وہ کہ یہ تو بہت بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، جبکہ ایکچوئل میں وہ اتنی نہیں تھی. پھر آیا نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کاٹ دے ایک بازو. اور یہ بازو سے کیا مراد ہے؟ یہ کافروں کا ایک گروہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر دے. اور جب ان کو رسوا کر دے تو پھر وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں، واپس پلٹ جائیں ناکام ہو کر. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہے ہیں تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے. اور وہ مقصد جو تھا مکمل طور پہ پھر حاصل ہو بھی گیا. کیسے حاصل ہو گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کا زور توڑنا تھا نا. تو یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی، جس کی وجہ سے ان کے 70 جو سردار تھے، بڑے جو ان کے ایلیٹ لوگ تھے، وہ مارے گئے، انکلوڈنگ ابو جہل. ابو جہل بھی بہت بڑا ان کے درمیان میں کفار کے تھا، کہ بہت امیر بھی تھا اور بہت اثر رسوخ والا بندہ تھا، وہ بھی مارا گیا اس میں. اور اسی طرح اتنے قیدی بھی ہوئے ان کے. تو باقی لشکر اب جو بچا تھا وہ جنگ سے بھاگ گیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کے بھاگے ہیں وہاں سے. آیا نمبر 128، نہیں ہے آپ کے لیے اس بات یا اس حکم میں سے کوئی اختیار، اور اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے یا ان کو عذاب دے. اس کا شان نزول ہے اس آیت کا، وہ ایک واقعہ ہے جو اس کے اندر آتا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے، جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور ان کا اگلا دانت ٹوٹ گیا اور ان کا سر جو تھا وہ زخمی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے جو بلڈ آ رہا تھا، اوپر سر سے آ رہا تھا، دانت سے آ رہا تھا، وہ اپنا خون جو تھا بلڈ کو کلین کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا. تو اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی. چنانچہ اس موقع پر انہوں نے کچھ نامور مشرکین کا نام لے لے کر انہیں بد دعا دی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. چند ہی روز گزرے تھے کہ جن مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا اور اسلام کے جان باز سپاہی بنا دیا ان لوگوں کو. اب اس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے، گائیڈنس جو ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی انسان کو گائیڈ کرتا ہے. کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے یہ چیز نہیں دی. میں جتنا بھی چاہوں آپ میں سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی، آپ لوگ جتنا بھی چاہیں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہم ایز بینگ مدرس، ایز بینگ پیرنٹس، ہم اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ گائیڈنس اللہ کی طرف سے آتی. ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں اس میں، ہم اپنے بچوں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اپنی دوستوں کے لیے، یا جن کے لیے بھی آپ کو ہوتا ہے کہ وہ بھی دین کی طرف آ جائیں، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں. آپ کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو چلا نہیں سکتے. چلانا اللہ کا کام ہے. تو یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بولی کہ کس طرح تم قوم جو ہو وہ فلاح پاؤ گی، کہ تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو جب تم اپنے نبی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ بات بتا دی کہ اس میں آپ کے لیے یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کہیں، اور انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر کبھی بھی اپنے اندر یہ نہ سوچیں کہ یہ تو دیکھو کس طرح کے کپڑے پہن رہی ہے، کیسے فیشن کرتی ہے، کیا اسے بھی کبھی یہ بھی کبھی سیدھی ہو سکتی؟ کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی یہ بھی سدھر جائے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے. کتنے ہی گناہوں میں کیوں نہ پڑا ہو، لیکن جب اللہ کا اذن آئے گا اور اللہ کا ارادہ ہوگا، اللہ جب چاہے کسی کو ہدایت کر دیں کہ وہ بندہ بالکل ٹوٹلی چینج ہو جائے، کہ آپ کو یقین بھی نہ آئے کہ یہ وہی بندہ تھا اور اب یہ کس طرح سے اتنا بدل گیا ہے. اب اس کو آپ وہ دیکھیں، جنید جمشید کی مثال لے لیں آپ، کیسے کہاں پہ پہلے وہ کتنا بڑا سنگر تھا، اتنے لوگ اس کے چاہنے والے تھے. ہی واز لائک پاپولر ٹائم میں، اپنے پیک ٹائم تھا اس کا،
کہ جب اس نے اسلام کی طرف آئے اس کو، اور جب انہوں نے اس طرف ہوئے اللہ کی ہدایت آئی، سب کچھ چھوڑ دیا، وہ سب گانا موسیقی سب کچھ چھوڑ کے کس طرح سے ایسے کہ جیسے ایک ڈیفرنٹ بندہ بن گیا۔ یہ ہوتی ہے گائیڈنس، اللہ کی ہدایت جب بندے کی طرف آتی ہے تو بندہ پورا کا پورا ہیڈ ٹو ٹو بدل جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آیا نمبر 129، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے، وہ بخش دینے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ آیا نمبر 130، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، یہاں پر اس آیت میں اب بات ہو رہی ہے اس ٹاپک کی جو ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا، سود کا ٹاپک۔ کیسے دیکھیں درمیان میں بالکل ایک ڈفرینٹ سی چیز آ گئی ہے۔ اے ایمان والوں، نہیں کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، پھر سے تقویٰ آ گیا، تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو۔ یہاں پر سود کے بارے میں ابھی بتایا جا رہا ہے، اس کی حرمت کا بتایا جا رہا ہے، لیکن ابھی اسے ایکچولی حرام کیا نہیں ہے۔ تو یہ والی آیت جو تھی یہ سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ کی وہ آیات جو تھی وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں جب ہم نے ان کو دیکھا تھا وہ آیات 278 اور 279 تھی، اس کے اندر تو سود کو مکمل منع کر دیا، مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا تھا سود کو۔ یہاں پر ابھی یہ نہیں کہا گیا، یہاں پر صرف منع کیا گیا کہ تم سود نہیں کھاؤ دگنا چگنا کر کے، بڑھا کے، کہ وہ پیسے جو ایکسٹرا اوپر آپ لیتے ہیں کسی کو لون دے کر، تو جتنے پیسے آپ اوپر ایکسٹرا لیں گے وہ سب کا سب لون ہو جائے گا، حرام، یہ جو سود والا ہوتا ہے نا، سود ہو جائے گا وہ سب کا سب۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو درمیان میں لے آئے، سود کی آیت؟ کہاں تو ہم جنگ بدر کا دیکھ رہے تھے واقعہ، جنگ بدر کا، جنگ احد کی، جنگوں کی بات ہو رہی تھی، جنگوں سے سود پہ بات کیسے پہنچ گئی؟ تو وہ اس طرح سے کہ جنگ احد کے اندر جب مسلمان ان کو شکست ہوئی تو اس کا سب سے بڑا سبب جو تھا وہ پیسہ ہی تھا، اور وہ کیسے ہوا کہ مسلمانوں کا وہ دستہ جو سیدنا عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں ایک درے کی حفاظت پہ مامور تھا کہ آپ نے اس ایریے کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اوپر سے ہی ان کو نظر آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ فوری اپنی وہ جگہ چھوڑ دی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات تھے ان کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا تھا کہ آپ کو یہاں پر میں کھڑا کر رہا ہوں، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور جب تک کہ آپ کو میں اس چیز کا حکم نہ دوں کہ جب میں آپ سے کہوں گا تب آپ نے اس جگہ کو چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر کیا کیا کہ وہ بات بھول گئے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہو گئی، جو مشرکین تھے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ بس اب تو فتح ہی ہو گئی مسلمانوں کی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ اپنی ساری چیز بھول گئے اور وہ جگہ کو خالی کر دیا، انہوں نے چھوڑ کے فوری آ گئے سارا مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ جو جنگ میں ہوتا ہے نا اکثر کہ کوئی جو فوجی چھوڑ کے بھاگتے ہیں اپنی جان بچا کے، تو خوف سے بھاگتے ہیں، تو وہ اپنا سارا سامان جو پیچھے جنگ کا سامان ہوتا ہے وہ سارا پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو جو سامان ان کا رہ گیا تھا پیچھے، تو یہ سب لوگ وہ سامان سمیٹنا شروع ہو گئے جس کو غنیمت کا مال بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی اصلاح کے لیے یہ آیت یہاں پر درمیان میں ڈالی، کیونکہ سود سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سود لیتا ہے تو سود لینے والے کے اندر ہرس آ جاتا ہے، یعنی کہ گریڈی ہو جاتا ہے وہ بندہ پیسے کا، پھر بخیل بھی ہو جاتا ہے، بزدل بھی بن جاتا ہے، اور زیادہ کی ہوس آ جاتی ہے کہ اتنا ہے اور بڑھ جائے، تھوڑا اور ہو جائے، ادھر سے تھوڑا اور آ جائے، تو وہ آپ کا نیور اینڈنگ ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کو ایک وادی ملتی تو پھر کہتا ہے مجھے ایک وادی اور سونے کی مل جائے۔ تو اسی طرح انسان، ہماری نیچر یہی ہوتی کہ ایک چیز آپ کو ملتی ہے، ایک بزنس شروع کرتے ہیں، چل نکلتا ہے، چلو بھی اب اس بزنس کو اور ایکسپینڈ کریں، پھر اب ایک اور بزنس ساتھ شروع کر لیں،
تو یہ اس طرح سے یہ چیز ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ وہ جو حکم تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو پیچھے چھوڑ کر انہوں نے اپنی مرضی کی اور وہ جا کر مال کے پیچھے وہ لگ گئے۔ اور سود جو لیتے ہیں لوگ، ان میں کیا ہوتا ہے، سود لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر نفرت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، یہ ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں ان لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور ایسی کوالٹیز اگر کسی کے اندر آ جائیں تو وہ کمیونٹی کے لیے ایک اچھی نہیں ہوتی، اور وہ بھی خاص طور پہ جو ایک اسلامک کمیونٹی ہو، کیونکہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، ایسی فیلنگز، نیگیٹو فیلنگز نہیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اصلاح کرنے کے لیے اس آیت کو درمیان میں ڈالا کہ آپ اس پیسے کی وجہ سے ہی سارا کچھ آپ نے اپنے نبی کے حکم کو بھی پیچھے کر دیا، تو یہ دولت جو ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ سارا اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے بتایا کہ مت کرو یہ کام، سود مت لو۔ تو یہ چیزیں درمیان میں لا کر ان کی اصلاح کا مین مقصد جو تھا وہ ہے۔ اور کامیابی جو ہے اس کے لیے ہمیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی تقویٰ سے ہی ملے گی، اللہ سے ڈرو تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر آیا 131 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب بنے، یعنی کہ ہر ایسا کام جس کی وجہ سے اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالے، تو ان کاموں سے بھی انسان کو باز آنا چاہیے۔ آیا نمبر 132، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو بہت ہی خوبصورت رول یہاں پر ایک بتا دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ آپ پر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمت ہو آپ پہ، تو پھر آپ کو اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے، ان کی احادیث پر عمل کرنا ہے۔ تو جو بھی پھر یہ کام کرے گا تو وہ ہوگا جو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ جنت میں انسان اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم پر اپنی رحمت کر دیں، اپنا فضل کر دیں، کیونکہ رحمت ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔